کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا ولی جس کی نگاہ نے مولانا روم جیسے عالم کو عاشق رب بنا دیا، ایک ایسا صوفی جس کی خاموشی چیخ چیخ کر خدا کا پیغام دیتی تھی، وہ تھے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے آج ہم ان کی پراسرار کہانی اور عشق بھری زندگی کا سفر کرتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز 12ویں صدی کے آخر میں ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام شمس الدین محمد تھا، مگر دنیا آپ کو شمس تبریزی کے نام سے جانتی ہے۔ بچپن ہی سے دل میں معرفت کی پیاس تھی، ظاہری علم سے دل نہ بھرا تو روحانی اساتذہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے کئی بزرگوں کی صحبت اختیار کی اور دل کی آنکھ کھولی، خدا سے عشق آپ کی پہچان بن گیا۔ تاریخ کا وہ لمحہ جب حضرت شمس کی قونیہ ترکی میں مولانا روم سے ملاقات ہوئی، وہ ایک عام ملاقات نہ تھی بلکہ دو روحوں کا ٹکرا جانا تھا۔ مولانا روم اس وقت علم کے سمندر تھے، ہزاروں شاگرد درسگاہوں کے امام تھے، مگر شمس نے ان سے ایک سوال پوچھا، اے مولانا، تو نے خدا کو علم سے جانا یا عشق سے؟ یہ سوال دل پر چوٹ بن کر لگا، مولانا ہل کر رہ گئے۔ اسی لمحے سے علم کی کتابیں ایک طرف اور عشق کا جام سامنے آ گیا۔ روم کے اشعار بول اٹھے، میں نے شمس کو پایا اور خود کو کھو دیا۔ حضرت شمس تبریزی کی تعلیمات کسی کتاب میں قید نہیں ہو سکیں، وہ دل سے دل تک منتقل ہوئیں۔ ان کا ماننا تھا، خدا کتابوں میں نہیں دل کے اندر بستا ہے۔ ظاہری عبادتیں بے جان ہیں جب تک دل میں عشق نہ ہو۔ محبت کے بغیر کوئی سجدہ قبول نہیں۔ انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ محبت عبادت ہے، خاموشی میں طاقت ہے، خدا کی تلاش باہر نہیں اندر ہے۔ ان کی باتیں مولانا روم کے ذریعے آج بھی دنیا تک پہنچ رہی ہیں۔ حضرت شمس تبریزی کی زندگی ایک راز تھی، ان کا وصال بھی ایک راز ہی رہا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ مولانا روم کے شاگردوں نے حسد میں آ کر آپ کو شہید کر دیا، اور کچھ کہتے ہیں وہ اچانک غائب ہو گئے، کبھی واپس نہ آئے، لیکن ان کا روحانی فیض آج بھی جاری ہے۔ مولانا روم نے ان کے نام پر جو اشعار لکھے وہ دیوان شمس تبریزی کہلاتے ہیں، عشق کا ایک بحر بے کراں۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آج بھی ہر اس دل کے لیے جو سچ کی تلاش میں ہے۔ اگر تمہیں عشق کی زبان سیکھنی ہے، اگر تمہیں خدا کو دل سے محسوس کرنا ہے، تو شمس کی روشنی آج بھی رہنمائی کر سکتی ہے۔ آئیے دل کو پاک کریں، خود کو پہچانیں اور شمس تبریزی کی راہ پر قدم رکھیں۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ قول اس طرح سے ہیں کہ خدا کو پانے کے لیے دل کو پاک کرو، کتابوں سے نہیں، آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ ہر چیز محبت سے خوبصورت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ خاموشی بھی۔ خدا تمہارے الفاظ نہیں، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ جو اپنے دل کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پا گیا۔